طارس، یہ کیا ہے یہ؟ ندوہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابھی بھی پھینکی گئی سگریٹ کی طرف دیکھا۔ طارس کافی دن سے پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، زیادہ وقت باہر گزارتا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں۔ وہ آج بھی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا پڑھنے پر، لیکن وہ نہیں آیا۔ پریشان ہو کر وہ آج اوپر اس کے کمرے میں آئی تھی تو وہ ٹیرس میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کو دیکھتی ہی اس کو پھینک چکا تھا۔ کچھ نہیں، خجل سا ہو کر طارس نے گردن پیچھے ہاتھ پھیرا۔ تو تم سگریٹ پی رہے تھے؟ غصے سے اونچی آواز میں ندوہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہاں، سگریٹ ہی تھی، کوئی شراب تھوڑی نہ تھی جو ایسے کر رہی ہو۔ وہ پہلے تھوڑا سا شرمندہ ہوا لیکن پھر ایک دم سے اپنے مخصوص انداز میں کہا، بکواس مت کرو، خبردار جو دوبارہ کبھی میں نے دیکھی جو تمہارے ہاتھ میں ابا کو اور دادا جی کو بتا دوں گی۔ ندوہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بالکل اسی کے سامنے اس کے قریب آ گئی۔ پڑھنے کیوں نہیں آ رہے کچھ دن سے؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ ویسے ہی، طارس اس سے نظریں چرا گیا۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی 2 پورے چیپٹر پڑھے ہیں جن کو ریوائز کرنا ہے تمہیں۔ ندوہ نے ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ ایک دم سے وہ ساکت سی ہوئی تھی، طارس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا ہے طارس، تم کچھ بتاتے بھی تو نہیں ہو، بتاؤ نا مجھے، دوست کہتے ہو نا، تمہیں میری قسم بتاؤ۔ ندوہ اس کی اس حالت پر تڑپ گئی تھی۔ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح اسے چاہا تھا اس نے۔ طارس ایک دم سے اس کے گلے لگا تھا، وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ طارس کے مضبوط بازو اسے جکڑ چکے تھے، وہ دھیرے سے کانپ رہا تھا۔ ندوہ سکتی کسی حالت میں ناسمجھی کے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے لازمی۔ ندوہ انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب طارس کے لب اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئے تھے۔ ایک عجیب سے احساس نے جیسے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے طارس کو خود سے الگ کیا تھا۔ طارس، یہ کیا کر رہے؟ وہ ایک دم خوف سے ناسمجھی کے انداز میں بولی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے سر جھکائے کھڑے طارس کو دیکھا۔ یہی ہے وجہ، وہ تڑپنے کے سے انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ندوہ نے خوف سے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ طارس نے آگے بڑھ کر ندوہ کے دونوں بازو تھام لیے۔ پاگل ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ندوہ نے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے تھے اور بے یقینی سے طارس کی طرف دیکھتے ہوئی پیچھے ہوئی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے، طارس نے سر جھکا کر مدھم سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک کمرے میں چلتے ہوئی چھت کے پنکھے کی آواز کانوں میں زور زور سے لگنے لگی۔ خاموشی کو چیرتے ہوئے ندوہ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات کبھی نہیں آئی۔ اسے طارس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو۔ وہ ایسا ہی تو تھا، شرارتی مذاق کرنے والا۔ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ندوہ نے ڈولتی سی آواز میں انگلی کا اشارہ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی حالت صاف صاف اس کے اندر کے حال کی گواہی دی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، سر نیچے جھکا کر کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ آہستہ سے طارس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا، چہرے پر جگہ اور دل و دماغ کی جنگ کے آثار تھے۔ نہیں، مذاق میں کوئی کسی کو ایسے چھوتا ہے کیا؟ بہت ہی مدھم سرگوشی تھی، لیکن لہجہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک دم سے ندوہ کو اپنی گردن پر پھر سے اس کے لبوں کی وہ جسارت محسوس ہوئی۔ وہ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس طرح سے کون کس کو چھوتا ہے؟ او میرے خدایا، اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ندوہ کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹنے کو تھیں۔ وہ قدم قدم پیچھے جا رہی تھی، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اسے ایک دم سے سامنے کھڑے اپنے اس سب سے پیارے کزن سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کے رشتے کے اتنے کزن میں سے ایک واحد وہ تھا جس کے وہ اتنے قریب تھی اور جس کو اس نے اتنا قریب آنے دیا تھا، لیکن اس کا صلہ آج اسے مل رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ندوہ چیخنے کے سے انداز میں غصے سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی تھی، اور طارس یوں ہی ساکت کھڑا تھا، نظریں تیزی سے بھاگ کر جاتے ہوئے ندوہ کی پشت پر ٹکی تھی۔ سب خاک تھا، ایک عین تھی، پھر شین تھا، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا، ایک ہجر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا۔ سگریٹ سلگ رہی تھی اور بار بار ہاتھ اس کو لبوں تک لاتے اور پھر دھواں ہوا میں گھل جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ درست یا غلط؟ دل کو کیا ہوا؟ اتنے ماہ کی جنگ میں وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا تھا کہ وہ ندوہ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن آج وہ جو کر بیٹھا تھا اس کے اختیار میں کہاں تھا، بس ہو گیا تھا، اور اب پچھتاوا۔ وہ اس سے اور دور ہو گئی تھی، اس سے نفرت کرنے لگی۔
کیا کروں؟ دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا. مجھے کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں اظہار کر دیا بس 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 اب اور آگے کچھ بھی نہیں. وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا. دماغ دل کو جھنجھوڑ رہا تھا. دل میں ایک ٹھیس سی اٹھ رہی تھی. کتنا عجیب سا احساس تھا اس کو چھونے کا، جیسے جیسے ایک مردہ جسم میں کوئی روح پھونک دے، جیسے جیسے ایک ساکت سے پل میں شور و غل کی لہر دوڑ جائے، جیسے ایک ارتھ جو ریڑھ کی ہڈی میں سے ہوتا ہوا دل کی دھڑکن کو تیز کر دے. وہ لمحہ بے خودی کا تھا. وہ بے اختیار وہ جسارت کر بیٹھا تھا جو اب ایک پل کو چین نہیں آنے دے رہی تھی. بازو، لب، دل، وجود کا رواں رواں اس کے لمس کے جادو میں جکڑا جا چکا تھا. وہ جو پیچھے قدم کھسکا رہا تھا، قدم خود بخود آگے کی طرف جا رہے تھے. وہ ہار گیا تھا بری طرح. کمرے سے باہر جاؤ. ندوہ ایک دم سے سامنے رکھے نوٹس گرا کر سٹ پٹا کر اٹھتے ہوئی سختی سے بولی تھی. طارز اس کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑا تھا. بہت دن تو یوں ہی گزر گئے تھے خاموشی میں. طارز کے پیپر تھے. وہ سارا دن اوپر رہتا. حتفہ اس کا کھانا بھی اوپر دے آتی. اس سے طارز کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے بھی پیپرز تھے. بمشکل ہر بات کو ذہن سے جھٹک کر وہ پڑھتی رہتی تھی. آج طارز کے پیپر ختم ہوئے تھے اور وہ آج اس کے سامنے کھڑا تھا. مجھے معاف کر دو، مدھم سی آواز میں کہا تھا. لہجہ شرمندہ سا تھا. دوپہر کا وقت تھا. سلمیٰ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور حتفہ بھی اسکول سے نہیں لوٹی تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نوٹس کے ڈھیر میں ڈوبی پڑھنے میں مصروف تھی جب وہ یہاں دھمکا تھا. طارز، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کیسا سوچتی ہوں تمہارے لیے. میں نے تمہیں ہمیشہ چھوٹا بھائی. اس کی معافی مانگنے پر ندوہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا اور اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی. ندوہ کے بھائی کہنے پر ایک دم سے اسے جیسے عجیب سا احساس ہوا. وہ جو اس سے معافی مانگ کر سب کچھ ختم کرنے کو آیا تھا، بھگ سے سارا لحاظ ہوا ہو گیا. سمجھا نا؟ ہوں تو نہیں، ڈھیٹ سے انداز میں اس نے کہا تھا. چپ کر جاؤ ابھی کے ابھی. آپ کبھی اس بات کا ذکر بھی مت کرنا. تمہیں پتہ ہے میں حدیل سے محبت کرتی. ندوہ کو اس کے انداز اور اس کی بات پر پھر سے غصہ آ گیا. سختی سے دانت پیستے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ جب طارز پھر سے مخصوص انداز میں بول پڑا. حدیل جو 10 سال بعد ایک دن کے لیے آیا، جس سے کبھی بات تک نہیں ہوئی تمہاری، جسے تم جانتی تک نہیں، اس سے محبت ہے تمہیں؟ طارز کے لہجے میں طنز خود بخود چھلکنے لگا. تم اس سے مطلب؟ ندوہ نے اتنا کر کہا اور غصے سے بھری نظر اس پر ڈالی تھی. تم آلریڈی میری نظروں سے گر چکے ہو. پلیز جاؤ یہاں سے. نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ندوہ نے منہ پھیر لیا. نہیں جاؤں گا، طارز ڈھیٹ لہجے میں کہا تھا. تم حدیل کو چھوڑ دو. وہ تم سے محبت نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. بڑے آرام سے کہتا ہوا وہ پھر سے ندوہ کے آگے جا چکا تھا. میں تم سے اتنی بڑی ہوں، تمہیں احترام نہیں ہمارے رشتے کا؟ ندوہ کو اس کا اس طرح سے بے باکی سے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا بہت برا لگا تھا. سختی سے دانت پیستے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا، کتنی بڑی ہو؟ طارز نے اپنے مخصوص انداز میں کہکہا لگایا اور اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا. ندوہ کا سر اس کے سینے کے پاس آ رہا تھا اور اس کا نازک سا سراپا کہیں سے اس کے مضبوط جسم کے آگے اسے اس سے بڑا نہیں دکھا رہا تھا. قدر جسامت کی بات نہیں کر رہی میں، عمر کی بات کر رہی ہوں. اور سخت لہجہ اپنایا. اوہ تو کتنی بڑی ہو تم؟ 10 20؟ طارز نے لاپرواہی کے انداز میں انگشت انگلی کو ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا. 2.5 سال. ندوہ نے دانت پیس کر اسے گھورتے ہوئے کہا. صرف؟ طارز نے کہہ لگایا. ندوہ جو تن بدن میں جیسے اس کے آگ لگی تھی، اسے طارز زہر لگ رہا تھا. اب تم بدتمیزی کر رہے ہو. ندوہ نے غصے سے بھاری آواز میں کہا اور انگلی کھڑی کرتے ہوئے اسے خبردار کیا. نہیں تو صرف پیار کرتا ہوں. بڑے آرام سے اس کی انگلی کو وہ ہاتھ میں لے چکا تھا. لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی. بھاڑ میں جائے تمہارا پیار. ندوہ نے غصے سے کہا اور بری طرح اپنی انگلی اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام تھی. طارز ساکت کھڑا تھا اور انگلی پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ندوہ اس کو چھڑانے کے چکر میں تڑپ گئی تھی اور وہ تو جیسے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا. مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا، ہنوز ویسے ہی. یہ بڑی ہو تم مجھ سے؟ ایک دم جھٹکے سے ندوہ کی انگلی کو چھوڑ کر اس نے اس کے کان میں سرگوشی کیسے انداز میں کہا تھا اور پھر سارے معافی مانگنے کے ارادے ترک کرتا ہوا وہ ایک نئے عزم سے مسکراتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا. وہ تھا طارز ابتہاج، جس نے جان بوجھ کر میڈیکل کے پیپر برے دیے کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا اور جو سیدھے طریقے سے حاصل نہ ہو اس کو پھر اپنے انداز میں حاصل کرتا تھا. امی آپ کا فون کہاں ہے؟ ندوہ نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے سلمیٰ سے کہا. طارز کی باتوں سے اس کے انداز اور لہجے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا. وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی طارز کی باتوں سے. کیا وہ واقعی ہی وہ حدیل کو نہیں جانتی تھی؟
ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے کبھی حدیل سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج اس کی باتوں نے عجیب سا احساس دلایا تھا۔ وہ حدیل سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آج سے پہلے تک تو کبھی اس نے یوں نہیں سوچا تھا کہ وہ حدیل سے شادی سے پہلے بات کرے گی، لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، حدیل سے اپنے لیے اظہار محبت سنے۔ یہ پڑا ہے، سلمہ نے چشمہ تھوڑا نیچے کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ دے مجھے ذرا، گھٹی سی آواز میں ندوہ نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ سلمہ کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہوئے تیزی سے کال لسٹ میں حدیل کا نمبر نکال رہی تھی۔ کیا ہوا، پریشان سی لگ رہی ہو؟ سلمہ نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں پریشان، مصروف سے انداز میں کہا اور حدیل کا نمبر اپنے فون میں نوٹ کیا۔ اچھا، یہ طارس کہاں ہوتا ہے آج کل؟ سارا دن نظر ہی نہیں آتا۔ سلمہ پھر سے تجسس کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا امی، اور یہ لیں، ندوہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا اور فون سلمہ کے ہاتھ میں تھاماتی وہ باہر نکل آئے۔ ندوہ، کیا بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ حتفہ نے تجسس سے انداز میں ندوہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ندوہ جو فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، ایک دم سے چونکی تھی۔ وہ کل سے حدیل کو میسج کر رہی تھی اور وہ اتنا خڑوس تھا کہ وہ اس کے سارے میسیجز ریڈ کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ لب کو چلتے ہوئے بار بار اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پھر سے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا ہوا طارس بھائی اور تم؟ کیا ہوا ہے، اتنی تو دوستی تھی؟ لطفہ نے دودھ کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے کہا۔ کوئی دوستی نہیں تھی، سڑے سے انداز میں ندوہ نے کہا اور جل کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں حدیل اس کا میسج پھر سے ریڈ کر چکا تھا۔ ہاں، کیا زیادہ لڑائی ہوئی؟ حتفہ نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ میں بات کرتی ہوں طارس بھائی سے، وہ معافی مانگے آپ سے، آخر کو بڑی ہیں آپ، حتفہ نے بڑی سمجھدارانہ انداز میں کہا۔ او پلیز حتفہ، چپ کر جاؤ گی؟ ندوہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کو جکڑ لیا۔ کیا ہوا، کیا اتنی کوئی بڑی بات ہو گئی؟ حتفہ نے پھر سے پرتجسس سے انداز میں کہا۔ ندوہ نے چیخ کر کہا اور گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ندوہ نے زور سے گفٹ پلنگ پر اچھالا اور سخت آواز میں کہتے ہوئے غصے سے طارس کی طرف دیکھا تھا۔ گفٹ؟ بڑے آرام سے ڈھیٹھ انداز میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا، جبکہ لبوں پر مخصوص مسکراہٹ کا راز تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ یہی انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ پارٹ 2 میں آ چکا تھا، اب وہ اس سے نہیں پڑھتا تھا۔ حال بتا، اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی اس نے۔ اول تو وہ اس کے سامنے آتی نہیں تھی، اور اگر آ بھی جاتی تو اس طرح کی باتیں کرتا کہ ندوہ کا خون تک جل کر رہ جاتا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، پر مجھے کس لیے دیا ہے؟ یہ ندوہ نے ناگواری سے انداز میں سے دیکھا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ مخصوص انداز میں کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے اور لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ سجائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے ماہ ہو گئے تھے وہ بار بار ندوہ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، پر جتنا اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی ندوہ کی نفرت اس سے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ندوہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بلا کا سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا، یہ محبت میں نہیں دیا، کزن ہونے کے ناطے سے دیا ہے۔ طارس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں ماتھے پر بل ڈالے کھڑے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی بھی لڑکی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ طارس پلیز، ندوہ نے اچانک اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ طارس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی۔ طارس، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، وہ تنگ آ چکی تھی طارس کی بے وقوفانہ محبت سے اور حدیل کی بے نیازی سے۔ دل تو حدیل کے لیے بھرا ہوا تھا، وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ندوہ پلیز، تم رو کیوں رہی ہو؟ طارس ایک دم اس کے یوں رونے پر گڑبڑا گیا۔ وہ اسے جتنا بھی تنگ کرتا رہا تھا، وہ کبھی بھی یوں نہیں رد عمل ظاہر کرتی تھی جیسے وہ آج اس کے سامنے رو دی تھی۔ پلیز مت رو، طارس نے تڑپ کر اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا جیسے ایک جھٹکے سے ندوہ نے الگ کیا تھا۔ میں حدیل سے بہت محبت کرتی ہوں، ندوہ نے دو ٹوک انداز میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، اور حدیل بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ بڑے جذب سے ندوہ نے جھوٹ بولا تھا۔ طارس کا رنگ ایک دم سے زرد پڑا۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ طارس نے مدھم سی آواز میں ٹوٹی ہوئی لہجے کے ساتھ کہا۔ تم چلے جاؤ اور یہ سب بھول جاؤ، ندوہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، امتحان ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پر آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ طارس نے بھیگی آواز میں گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میری آنکھ میں آنسو کی وجہ صرف تم ہو طارس۔ ندوہ نے گال سے آنسو ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے آنسو سے رندی آواز میں کہا۔ طارس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں اس کی تکلیف پر پھیل کر پرنم سی ہو گئی تھیں۔
چھت پر چلتے پنکھے سے اس کے بال دھیرے دھیرے اڑ رہے تھے۔ تارز نے پہلی دفعہ اس کو یوں اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سچ آج اس کے دل کو معلوم ہوا تھا کہ جس سے دل کو محبت ہو جائے اس کے آنسو پھر خود کے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اب نہیں رہوں گا، یہ وجہ بن کے بہت مدھم سی آواز تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اور لب اپنے اندر کی کرب کو چھپانے کی خاطر بھینس لیے تھے۔ چہرہ تکلیف سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ۔ لہجہ بکھر سا گیا تھا، آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ گہری نظروں سے سامنے کھڑی ندوہ کے سراپے کو دل میں اتارا، ہلکے سے نیلے رنگ کے سادہ سے جوڑے میں دوپٹے کو سینے پر پھیلائے، بالوں کا لاپرواہی سے جوڑا بنائے جس سے وہ بہت سے بالوں کی باغی لٹیں گردن پر بکھیری ہوئی تھی اور کچھ چہرے پر۔ اس کا قد چھوٹا تھا، پاس کھڑی ہوتی ہوئی تو چہرہ بمشکل ہی تارس کے سینے پر آتا۔ نازک سا سراپا تھا، موٹی سی آنکھیں تھیں، ستواں سا ناک تھا، بھرے سے کمکٹ، گداز سے لب۔ وہ بہت حسین تھی، اس کے دل پر بجلیاں سے گر جاتی تھیں۔ ہاں تو پھر چلے جاؤ خاموشی سے، اسی میں میری خوشی ہے۔ پھٹی پھٹی سی آواز تھی ندوہ کی۔ چہرے کا رخ ناگواری سے دوسری طرف کیا۔ تارس کی خود پر گڑی نظریں تکلیف کا باعث بن رہی تھیں۔ تارس اس کی تکلیف کو اور بڑھا رہا تھا۔ جس سے محبت کرتی تھی اس کی بے رخی نے اندر ہی اندر اس کو گھولنا شروع کر دیا تھا، اور تارس کی یہ بے تکی محبت اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھی، کیونکہ تارس نے ہی اسے اس تکلیف سے آشنا کیا تھا۔ وہ تو بڑے آرام سے اپنی زندگی میں ہر پل سکون کے ساتھ حدیل کے ساتھ کے خواب بنتی رہتی تھی۔ حدیل کی محبت کی طلب کی تڑپ تارس نے اس کے دل میں ڈالی تھی، جو اب اسے کسی پل کو چین نہیں دینے دیتی تھی۔ ایک بات کہوں جو مجھے محسوس ہوتی ہے، تارس نے مدھم سی آواز میں کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ ندوہ نے ناگواری سے جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا، ناک سرخ ہو رہا تھا اور لب ایک دوسرے میں ضبط کی حالت میں پیوست تھے۔ حدیل تم سے محبت نہیں کرتا، بہت پریقین لہجہ تھا۔ تارس ہنوز محبت بھری آنکھوں سے اسے جذب کرنے کے سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کرتا ہے، سخت لہجے میں کہا تھا ندوہ نے۔ ناک غصے سے پھولنے لگی تھی اور موٹی سی آنکھیں سکڑ کر اپنے حجم سے کم ہونے لگی تھی۔ میں ماما کو رشتے کا کہوں یا نانا ابو سے بات کروں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ تارس نے جذبات میں بھیگے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی اسے قائل ہی کرنے کے چکروں میں تھا۔ اف، وہ کیا کرے؟ دل ایسا کم بخت ظالم تھا کہ خود غرضی کا لبادہ اترتا ہی نہ تھا۔ خبردار اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا کہ کیا سوچیں گے سب ہم دونوں کے بارے میں؟ سب کو صرف میں ہی غلط لگوں گی، تمہیں تو سب سوچ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ندوہ ایک دم غصے سے سٹ پکڑا کر غصے میں بولی، میں سب کو بتاؤں گا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ چہرے پر تڑپ تھی، ماتھے پر پریشانی کے بل، لب جذبات کی لو میں پھیلے ہوئے تھے۔ او خدایا، تارس تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم ہو کہ زبردستی مجھے خود سے محبت کروانے پر تلے بیٹھے ہو۔ میری جان بخشو۔ ندوہ نے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر تارس کے آگے کیے۔ اس کے ہاتھ، یہ ہاتھ، سفید رنگ کی پشت اور گلابی ہتھیلی والے ہاتھ، یہی ہاتھوں کی جنبش نے اس کے دل کے بند کواڑوں کے تالے توڑ ڈالے تھے۔ دل گستاخ نے تو چاہا کہ جکڑے ان ہاتھوں کو اور لبوں سے لگا کر کہے، مجھے ان کو ہمیشہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں رکھنا ہے، پر کیا کرے، وہ اس کی آنکھوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جو اس کی وجہ سے نم تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آواز درد اور کرب سے لڑکھڑا سی گئی تھی۔ مت آنا خدارا۔ وہی سختی ہنوز قائم تھی۔ ندوہ کے ہاتھ ویسے ہی جڑے تھے، لب ویسے ہی پیوست تھے، ناک کے نتنے غصے سے پھولے ہوئے تھے۔ تم خوش رہنا حدیل کے ساتھ، طنز بھری مسکراہٹ سجا کر کاٹدار لہجے میں کہا۔ تارس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ یقیناً رہوں گی، دانت پیس کر ندوہ نے کہا اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ ہلکی سی مسٹرڈ رنگ کی ڈریس شرٹ میں بکھرے بالوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتے وہ نیچے کی طرف اترتے زینے کے پاس جا رہی تھی۔ وہی شام ہے، وہی درد ہے، جسے کروٹوں نے نبھا لیا، جو گزر گئی میری خاک پر، اسے بارشوں نے بہا لیا۔ وہ جو لوگ سمجھے تھے ڈوب گیا، وہی شمس میرے حلق میں ہے۔ کوئی لفظ تم کو جلا نہ دے، گویا ہم نے خود کو بجھا دیا۔ مجھے جانا ہوگا ندوہ، مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں غلط جگہ پر محبت کر بیٹھا ہوں، یہ میری کہانی نہیں ہے۔ میں زبردستی اس کے اور حدیل کی کہانی میں گھس آیا ہوں، اور جب کسی اور کی کہانی میں گھس کے یہ چاہو کہ وہ تمہاری کہانی بن جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی کی کہانی لکھی جا چکی ہے، نہ بدلنے کے لیے۔ مجھے واپس اپنی کہانی میں جانا ہوگا۔ ندوہ حدیل کی ہے، میری نہیں۔ اچھا ممانی، ان 2 سالوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، تارس نے سلمیٰ کے آگے سر جھکاتے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا۔ وہ آج خانپور واپس جا رہا تھا۔
پارٹ 2 کے پیپرز ختم ہوتے ہی اس نے وعدے کے مطابق اپنا سامان باندھ لیا تھا۔ وہ اب نہ تو ندوہ کو فون پر میسج کرتا تھا اور نہ ہی تنگ کرتا تھا۔ اس نے یہ باقی کا سارا وقت خاموشی سے کاٹا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ ندوہ کی محبت کو دل سے کھرچ کر باہر نہیں نکال سکا تھا۔ ارے بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو تم تو میرے بیٹے ہو، سلمہ نے شفقت سے ہاتھ سر پر رکھ کر خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ طارز نے مسکرا کر جھکا ہوا سر اٹھایا اور محبت سے پاس بیٹھے دادو کی طرف دیکھا جو فرش پر دائیں بائیں چھڑی گھما رہے تھے اور آنکھوں سے خاموش آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اچھا نانا ابو، اب حتفہ سے کہیے گا کہ آپ کو اخبار پڑھ کر سنایا کرے، دادو سے بغل گیر ہو کر طارز نے بھیگی سے لہجے میں کہا۔ اس نے آہستہ سے آنکھوں کے نم کونوں کو صاف کیا۔ 2 سال وہ یہاں رہا تھا اور اس گھر کو اپنا سمجھ کر رہا تھا۔ ہر شخص نے اپنائیت دی تھی، محبت دی تھی۔ اب دل اداس ہو رہا تھا۔ ہدایت نے اسے کتنا کہا تھا کہ لاہور میں ہی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ اسلام آباد جائے گا۔ اب کب آؤ گے؟ جلدی چکر لگانا۔ اداس کر کے جا رہے ہو؟ دادو نے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ طارز آہستہ سے ان سے الگ ہوا تھا اور پاس کھڑی حتفہ کے گلے لگا تھا جو اداسی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثر چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ وہ بس ضبط سے اتنی سی آواز نکال سکا تھا۔ اچھا پھر میں نکلتا ہوں، وہ آہستہ سے بیگ کو کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ندوہ سے تو مل لو۔ ندوہ طارز جا رہا ہے، سلمہ نے اونچی آواز میں کمرے کی طرف رخ پھیر کر ہانک لگائی۔ ندوہ کا طارز کے ساتھ رویہ سب کو محسوس ہوتا تھا، لیکن سب یہی سمجھتے تھے کہ دونوں کی بچپن کی اتنی گہری دوستی تھی کہ کوئی لڑائی تھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ممانی میں خود ملاتا ہوں۔ طارز نے ہاتھ کھڑا کیا اور مدھم سے لہجے میں کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ہاں واش روم کے پاس پڑی کرسی پر پڑا اس کا دوپٹہ دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ شاید واش روم میں تھی۔ کتابیں سارے پلنگ پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ طارز کو اس کی بات کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس پڑے پیپر پر اس کے قلم کے ساتھ یہ نظم لکھ ڈالی۔ تمہاری زندگی سے میں بہت سے فاصلے لے کر تمہیں بس اتنا کہتا ہوں، کسی کو زندگی سے اس طرح رخصت نہیں کرتے کہ مجھ کو زندگی سے جس طرح تم نے نکالا ہے۔ وہ دھیرے سے پلنگ سے اٹھا تھا، اس کے دوپٹے کو اٹھا کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں نہ رو دوں؟ کب سے میری بچی نے اتنے خواب سجا رکھے تھے، سلمہ نے ہچکیوں میں روتے ہوئے کہا اور پاس کھڑے ہدایت کی طرف دیکھا۔ وہ جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے سر پر نماز کی ٹوپی سجائے کھڑے تھے، ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے ساتھ پڑی کرسی پر ٹھنے کسی انداز میں بیٹھ گئے۔ اچھا چلو اب بس ابا جی کو آواز جائے گی، سلمہ کی پیٹھ پر تسلی کا ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا اور اپنے سر کی ٹوپی اتار کر ہاتھ میں پکڑ کر سر کو نیچے جھکا لیا اور نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ آپ کو تو بس اپنی پڑی ہے، میرے دکھ کا اندازہ بھی ہے۔ اتنا اچھا رشتہ تھا، سلمہ نے دوپٹے کے پلو سے گال گاڑے اور روحانسی آواز میں کہا۔ تو اب کیا کروں؟ ان کے پیر پڑ جاؤں کہ میری بچی کو زبردستی اپنے بیٹے سے بیاہ دو بھائی؟ لا حول ولا، ہدایت نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ آخر کو تمہاری بہن ہے، ہاتھ کو ہوا میں اچھالتے کہا۔ میری بہن کو کچھ نہ کہیں آپ، وہ تو خود اتنا رو رہی تھی، اتنی چاہت کرتی تھی وہ ندوہ کی۔ سلمہ نے تنک کر انگلی کھڑی کی۔ ہدایل نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ طارز کو گھر سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس 1 سال میں ندوہ نے ہدایل کی محبت پانے کی ہر کوشش کر ڈالی، اسے کال تک کی، لیکن وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اور آج راحت خالہ نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ندوہ سے شادی کے لیے انکار کر چکا ہے۔ دیکھو سلمہ بیگم، یہ رشتہ تم نے اور تمہاری بہن نے اپنی خوشی سے طے کیا تھا اور پھر آج ختم بھی تمہاری بہن نے ہی کر ڈالا۔ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو بس اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کر سکتا ہوں، ہدایت نے مدھم سے صبر کے لہجے میں کہا۔ یہ بچوں کے بچپن میں رشتے طے کر دینے کے لیے میں اس لیے سخت خلاف ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے تھوڑے روبدار سے لہجے میں گویا ہوئے۔ تمہیں تب بھی میں ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کرتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے آہستگی سے بولے۔ اچھا خیر، اب کہاں ہے ندوہ؟ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہدایت اپنی کرسی سے اٹھے تھے اور بیٹی کے لیے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے کمرے میں ہے، سلمہ نے روحانسی سی آواز میں سر اٹھا کر کہا۔ ہدایت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ندوہ اور حتفہ کے کمرے میں آئے تھے۔ سورج نے ڈوبنے کے بعد اندھیرا کر رکھا تھا اور آج کسی نے کوئی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ ہدایت ساتھ ساتھ سین اور برآمدے کی لائٹ جلاتے ہوئے کمرے میں آئے تھے، جہاں اندھیرے میں ندوہ گھنٹوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ ہدایت نے کمرے کی لائٹ کے بٹن کو جیسے ہی دبایا، کمرہ روشن ہو گیا اور ندوہ کے اندر کے اندھیرے کو واضح کر گیا۔ آ جائے ابا، وہ ایک دم سے سر جھکا کر بولی کہ اس کی بھیگی آنکھیں ہدایت نہ دیکھ لیں۔
وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ندوہ کے پاس پڑے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر دونوں نفوس کے درمیان خاموشی رہی۔ جاب ملی پھر؟ ہدایت کی محبت بھری آواز نے کمرے کے جامد سکوت کو توڑا۔ جی، ندوہ نے مدھم سی روحانسی آواز میں کہا، اور پھر تڑپ کر وہ ہدایت کے سینے سے جا لگی اور ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ ہدایت اس کے سر پر دھیرے سے تھپک رہے تھے۔ ندوہ، تمہیں میں نے کبھی اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھا۔ مجھے تمہیں زندگی کے ہر مقام پر مضبوط دیکھنا ہے۔ ہدایت نے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ندوہ کے چہرے کو اوپر کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ زندگی ایک رشتے کے ختم ہو جانے پر ختم نہیں ہو جایا کرتی میری بیٹی۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم خود اس کے لیے شکر بجا لاؤ گی۔ ان کی میٹھی آواز ندوہ کی ہچکیوں کو تھمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ اس نے بدلا ہے روپ سرعام ابھی۔ زندگی کچھ اس طرح سے مانوس وصل رہی کہ بے خبر ہے دل ہجرے انجام ابھی۔ ندوہ پھر سے تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے ہدایت سے اندھی محبت کی تھی۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کے نام کو خود سے جڑے سنا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ دل نے ہدایت کے نام پر دھڑکنا شروع کیا، پھر اس نے خواب بنے، خوابوں میں رنگ بھرے، اور اب جب ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آیا تو ہدایت نے اس کے سارے خواب تار تار کر دیے تھے۔ ارے بھائی، ایسے نہیں چلنے کا، اس کو کہو کوئی جاب تلاش کرے۔ ابتہاج نے چائے کا کپ سیما کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ حبان نے جب ماسٹر کیا تھا صرف 4 ماہ ہی فارغ رہا تھا، اور ان کو دیکھ لو، سال بھر ہونے کو آیا ہے۔ شاعر صاحب پلنگ توڑ رہے ہیں۔ آج پھر ابتہاج کو دوپہر 2 بجے کے قریب طارس پر غصہ آ گیا۔ وہ فزکس میں اپنی MSc مکمل کرنے کے بعد سال بھر سے گھر میں پڑا تھا اور کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ سال بھر سے اس کی یہ روٹین تھی۔ دوپہر کو 3 بجے اٹھتا، جم چلا جاتا، رات گئے واپس آتا، رات کو ریڈیو پر ایک شاعری کا شو کرتا، پھر رات کو ساری رات جاگنے کے بعد وہ صبح کو سو جاتا۔ اچھا نا، تلاش کر تو رہا ہے، کہہ رہا تھا اسلام آباد ہی کرے گا جاب۔ سیما نے عزلی انداز میں طارس کی طرفداری کی اور ابتہاج کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تو کر لینا، کہیں تو کرے پھر۔ ابتہاج نے خالی کپ غصے سے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، بلا وجہ پارہائی کر رہے ہیں، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ سیما نے چائے کے کپ کو اٹھاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، اور پھر آج وہ طارس کے کمرے میں اس کی کلاس لینے کو پہنچ گئی تھی۔ ایسا مہینے میں 2 دفعہ تو ضرور ہوتا تھا، باقی مہینہ خوش اسلوبی سے گزر ہی جاتا۔ تاری طارس کے سر پر سے کمبل کھینچ کر اب وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ ہاں جی، آج پھر صبح فرمان جاری کرنے آئی ہوں گی آپ اپنے شوہر نامدار کا۔ طارس آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور پھر کمر آگے پیچھے تکیے پر رکھتا ہوا وہ تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شرم کرو، تمہارے بابا ہیں۔ سیما نے کمبل کو بیڈ پر سے اٹھا کر جھاڑتے ہوئے کہا اور خفا سے انداز میں طارس کو دیکھا۔ مجھے تو بابا کم ہٹلر زیادہ لگتے ہیں۔ وہ دونوں بازوؤں کو ہوا میں اٹھاتا ہوا انگڑائی لے رہا تھا اور لاپرواہی کے انداز میں گویا ہوا۔ اچھا چپ کرو، بتاؤ وہ اسلام آباد والے انٹرویو کا کیا بنا پھر؟ سیما کمبل ایک طرف سلیقے سے رکھتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھی اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ ماما ہو جائے گی جواب، فکر نہ کرے، طارس نے سیما کے گرد بازو حائل کر کے کہا اور سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کیوں نہ کروں، آوارہ یوں بستر میں پڑے رہتے ہو؟ سیما نے اس کے سر پر چیت لگا کر مصنوعی خفگی سے کہا۔ حبان سے ہی کچھ سیکھ لو، تمہارا ہی بڑا بھائی ہے، کیسے سلجھا ہوا ہے، ہر کام کو وقت پر اور کتنی ذمہ داری سے کرتا ہے۔ مجال ہے جو کبھی تمہارے بابا سے اونچی آواز میں بولا ہو وہ، اور ایک تم ہو۔ وہ اسے اب تھوڑا سخت لہجے میں سمجھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ حبان کی مثالیں بھی دے رہی تھی۔ اس میں اور حبان میں زمین آسمان کا فرق رہا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا جو سیما اور ابتہاج اس کے لیے چاہتے تھے، اور طارس ہمیشہ وہ کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ ہاں، اور ایک میں ہوں جس نے آپ لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ سیما کے گلے لگ کر جھولنے کے سے انداز میں بولا۔ ارے آپ آج سے مجھے کھانا دینا بند کر دے، ایک دم سیما کے چہرے کو اپنی طرف گھماتے ہوئے طارس نے کہا تھا۔ سیما نے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹایا۔ تم سے اچھی تو ندوہ ہے، ہدایت بتا رہا تھا یونیورسٹی میں لیکچرشپ مل گئی ہے اسے۔ سیما نے خفا سے انداز میں کہا۔ ندوہ کا نام کانوں میں پڑتے ہی جیسے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ کہاں بھولا تھا وہ اسے، ہر پل ہر لمحے میں اس کی یاد کی چبھن تھی۔ کیوں شادی نہیں کرنی اس نے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے اس کی MSc مکمل ہونے کے بعد فوراً شادی ہے، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ اپنے بے ترتیب دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ وہ پوچھا جس کے بارے میں ہر وقت اس کے دل میں پھانس رہتی۔ شادی کہاں، اس کمبخت ہدایل نے تو 2 سال سے منگنی ہی ختم کر رکھی ہے۔ سیما نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا اور اس کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ بے یقینی سے سیما کی طرف دیکھا۔
کیا مطلب؟ کس کی منگنی؟ زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ ارے بھائی اپنی ندوہ کی، اتنی پیاری میری بچی۔ سیما کا چہرہ اداس ہو گیا اور لہجہ پریشان سا ہو گیا۔ ایک منٹ، کب ہوا اس کا یہ رشتہ ختم؟ طارز نے ایک دم سے سیدھے ہوتے ہوئے بے یقینی اور خوشی کسی کیفیت میں پوچھا۔ وہ تو 3 سال سے خاندان سے اور اس کے ہر معاملے سے بے نیاز رہتا تھا، نہ کسی تقریب پر جاتا تھا اور نہ ہی کسی غم میں شرکت کرتا تھا، اور آج اسے ندوہ کی بات ختم ہونے کی خبر ملی تھی۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، سیما نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ بس راحت نے رشتہ لٹکا سا رکھا ہے، وہ حدیل کو مجبور کر رہی ہیں، ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ مان جائے گا، بس یہی سب چل رہا ہے، پر وہ تو منع کر چکا ہے صاف صاف الفاظ میں۔ اچھا، گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں طارز نے کہا۔ سیما کب اٹھی، کب اس کے کمرے سے نکل کر باہر گئی، طارز کو کوئی خبر نہیں۔ وہ تو ندوہ حدیل، تم ہی میری کہانی کا اصل کردار ہو، جس سے میں کسی اور کی کہانی کا اہم کردار سمجھ کر چھوڑ آیا تھا۔ تم میری ہو، یہ میری کہانی ہے۔ طارز کے لب مسکرا رہے تھے۔ دفن کی ہوئی محبت کفن پھاڑ کر کھڑی تھی اور دل کی دھڑکن کی تیزی اسی میں روح پھونک رہی تھی۔ ایک دم سے وہ ماضی کی یادوں سے باہر آیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے دادو کے کمرے میں آیا تھا، اور وہ وہیں تھی، دادو کی ٹانگیں دباتے ہوئے۔ اس کو دیکھ کر ایک دم سے سٹ پٹا گئی تھی۔ نانا ابو، میں بھی دباؤں؟ شرارت بھری نظروں سے ندوہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مؤدب لہجے میں طارز نے کہا، جبکہ لب مسکراہٹ کو دبا رہے تھے۔ وہ آہستہ سے ندوہ کے بالکل ساتھ پلنگ پر بیٹھا۔ ارے طارز، آؤ آؤ، دادو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ندوہ اس کے پاس بیٹھتے ہی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ طارز نے ایک ہی لمحے میں اس کے بازو کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ تم کہاں چلی؟ بیٹھو، محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لبوں پر وہی شریر مسکراہٹ تھی۔ دباؤ، نانا ابو کو مسکراہٹ دبا کر کہا، جبکہ وہ اپنے ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑے اپنا بازو چھڑا رہی تھی۔ ارے بیٹا، جانے دے، کب سے دبا رہی ہے؟ دادو نے آہستگی سے کہا۔ جانے دیا نانا ابو۔ طارز نے اپنا اب بازو چھوڑ کر ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کے ہاتھ کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ اب غم و غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ذرا ٹھہرو، میری حالت سمجھ جائے تو پھر جانا، دل بے تاب تھوڑا سا بہل جائے تو پھر جانا، ابھی تو فرقتوں کے سحر سے نکلا نہیں میں، تمہارے وصل کا جادو یہ چل جائے تو پھر جانا، کئی صدیوں رہا ہوں کرب کے اس زرد موسم میں، سنو یہ درد کا موسم بدل جائے تو پھر جانا، میرے دل میں ابھی جینے کی خواہش پھر سے جاگی ہے، یہ ننھی سی تمنا پھول پھر جائے تو پھر جانا۔ ندوہ مسلسل غصے سے بھری اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی، جبکہ طارز مسکراہٹ دبائے ہنوز اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دعوت کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ ہاتھ میں اب تکلیف ہونے لگی تھی، مسلسل اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں وہ ہلکائے ہو جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے طارز، تم یہ سب مجھے یہ جتانے کے لیے کرتے ہو کہ تم 2 سال چھوٹے ہی صحیح، لیکن تم مضبوط ہو مجھ سے۔ ندوہ چلی گئی ہے کیا؟ داؤد کی آواز پر دونوں لمحہ بھر کو چونکے۔ نہیں نانا ابو، میرے پاس ہی تو کھڑی ہے، طارز نے محبت پاش نظروں سے تاڑتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں ہنوز شرارت اور ڈھیٹ پن جھلک رہا تھا، جبکہ ندوہ غصے سے لال پیلی ہوئی جا رہی تھی۔ اچھا، داؤد نے اپنے محسوسات کی تائید پر مسکرا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ ندوہ، کھڑی کیوں ہو؟ طارز نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ ندوہ کے صبر اور برداشت کا پیمانہ لبریزی ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں میں اٹکا آنسو اس کی گال پر گرا، طارز کے چہرے پر سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی اور ہاتھ کی گرفت بھی فوراً ڈھیلی ہو گئی۔ ندوہ نے غصے سے بازو سہلاتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب اس کے رونے پر پریشان سی صورت بنا کر بیٹھا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے موٹی؟ طارز نے ہتفا کے سر پر چیت لگاتے ہوئے کہا اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ وہ شام کے 6 بجے آفس سے گھر آیا تھا۔ سلمی آنکھوں پر چشمہ نیچے کی اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہتفا پاس بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ دشمن جان محترمہ صوفے پر ٹانگیں پسارے اپنے فون کی اسکرین کو اوپر نیچے اچھال رہی تھی۔ کچھ نہیں طارز بھائی، اسائنمنٹ، ہتفا نے اپنا سر سہلاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا اور پھر سے کتابوں پر جھک گئی۔ ندوہ اس کے آنے پر فوراً سے اٹھی تھی، چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ ندوہ، ایک چائے کا کپ تو بنا دو۔ وہ طارز کے پاس سے گزر کر جانے کو تھی کہ جب طارز نے اونچی آواز میں کہا۔ ندوہ نے خون پی جانے والے انداز میں اسے دیکھا اور وہ مسکرا کر کندھا اچکا گیا۔ ہاں ندوہ، بنا دو، ایک میرے لیے بھی بنا دینا، میں اب کمرے میں جا رہی ہوں، وہیں دے دینا۔ سلمی صوفے سے اٹھتے ہوئی ندوہ کے غصے سے بھرے چہرے سے بے نیاز اسے ہدایت دیتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ ندوہ نے ضبط سے لم پھینچے
اور کچن کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کیتلی میں دودھ ہی انڈیل رہی تھی جب طارز کچن میں آ دھمکا تھا۔ میں لا رہی ہوں، باہر، ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچا تھا جب ندوہ نے سخت لہجے میں کہا اور ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی اور شرٹ کی کف فولڈ کی ہوئی۔ سارے دن آفس میں کام کی تھکان کے باوجود اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور لب مسکرا رہے تھے جو ندوہ کا خون جلانے کا سبب بن رہے تھے۔ تم پر اعتبار نہیں، زہر نہ ملا دو کہیں چائے میں، طارز نے دروازے کے درمیان میں سینے پر ہاتھ باندھ کر شرارت سے کہا۔ نفرت کی حد تو یہاں تک ہی جاتی ہے، پر میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تمہارا میرے ہاتھوں قتل ہو، ندوہ نے ناگواری سے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ طارز نے اس کی اس بات پر کہا لگایا تھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، ٹکر ہونی چاہیے نا، جتنی میں تم سے محبت کروں تم اتنی ہی نفرت کرو، تبھی مزہ ہے۔ وہ بڑے شرارتی لہجے میں مسکراہٹ دبا کر اسے اور زج کر رہا تھا۔ ندوہ نے دانت پیس کر خونخوار نظروں سے گھورا اور 2 کپ میں چائے انڈیلی۔ بکواس بند کرو اور یہ چائے لو اپنی۔ بڑی بے رخی سے اس کے سامنے شیلف پر چائے پٹکتے ہوئے ندوہ نے کہا اور دوسرے کپ کو ٹرے میں سجائے وہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ چائے کے کپ کو اٹھا کر لبوں تک لے جاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہر انداز میں دلکش لگتی تھی، غصے میں، پیار میں، ہنستے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اوہ، وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا تھا، گرم چائے نے لب جلا دیے تھے۔ میری بھی شرٹ پریس کر دو۔ طارز نے اپنی شرٹ استری کی میز پر رکھتے ہوئے پورے دانت نکال کر اس کی طرف دیکھا اور میٹھے سے لہجے میں کہا۔ ندوہ نے ماتھے پر بل ڈال کر ایک بھرپور غصے کی نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دور بیٹھے حدید کی طرف جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، لیکن طارز نے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ بھی مسکرا کر متوجہ ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا جب ندوہ اپنے صبح کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ میتھ میں ایم فل کے بعد اب وہ یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے جاتی تھی۔ وہ اب بہت سنجیدہ اور کم گو ہو گئی تھی۔ حدیل کے انکار نے اس کے چہرے سے ساری شوخی ہنسی سب کچھ چھین لیا تھا۔ اچھا سنو، کالر پر ذرا زیادہ زور سے مارو نا استری۔ طارز نے اسے بے دلی سے اپنی شرٹ استری کرتے دیکھا تو شرارتی رگ اور بھڑک گئی تھی۔ بڑے مزے سے اس کے سر پر کھڑا وہ اسے ہدایت دے رہا تھا اور ندوہ کا ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور یہ کف بھی بڑی محبت سے ندوہ کی طرف دیکھتا اور کبھی چور نظروں سے پاس بیٹھے حدید کو کہ کہیں وہ اس کی یہ حرکتیں نہ نوٹ کر لے، نہیں تو کبھی داماد بنانے کو راضی نہیں ہوں گے۔ بہت اچھے کپڑے کرتی ہے استری، تم بیٹھ جاؤ آ کر۔ اچانک حدید نے رخ موڑ کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کو کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو یہ پینٹ بھی کر دو۔ طارز نے بھی مسکرا کر حدید کو دیکھا اور پورے دانت نکالتے ہوئے پینٹ بھی ندوہ کے قریب رکھ کر مسکراہٹ دباتا ہوا حدید کی طرف چل دیا۔ ندوہ نے شرٹ استری کر کے ایک طرف رکھی اور اس کی پینٹ استری کیے بنا وہ اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، یا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ وہ بھی پیچھے ہی تھا۔ ندوہ نے چونک کر ایک نظر طارز پر اور پھر ایک نظر سوئی ہوئی حتفہ پر ڈالی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ان چھچوری حرکتوں کی وجہ سے میں متاثر ہو کر تم سے محبت کرنے لگوں گی تو یہ بھول ہے تمہاری، سمجھے تم؟ ندوہ نے غصے سے بھری آواز میں دانت پیس کر اپنے مخصوص انداز میں انگلی کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں تو اپنے کام کروا رہا ہوں تم سے، تم خود ہی یہ سمجھ رہی ہو۔ طارز نے ہلکا سا کہا لگایا یا پھر معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ندوہ نے غم اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ تمہارا عمر بھر کا ساتھ، طارز نے جذبات میں ڈوبی آواز میں کہا۔ وہ کمرے کے دروازے کے درمیان میں کھڑا اسے ساری دنیا کی محبت آنکھوں میں سموئے دیکھ رہا تھا۔ ناممکن، ندوہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ناک غصے سے پھولنے لگی تھی۔ ممکن بنا کر رہوں گا، ڈھیٹ پن سے مسکرا کر کہا۔ ندوہ نے زج ہو جانے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے پاگل ہی لگ رہا تھا جو بہت جلد اسے بھی پاگل کرنے والا تھا۔ ماما بابا آ رہے ہیں کل آپ کی سسرال، تو سوچ رہا ہوں بات کر ہی لوں، طارز نے سینے پر ہاتھ باندھ کر خلاف معمول سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خبردار، ہرگز نہیں۔ ندوہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ حکم کس حق کے تحت اتنا چلاتی ہو ہاں؟ طارز نے مصنوعی روب دکھاتے ہوئے کہا۔ کوئی حق نہیں رکھتی میں، اور وہ مسکرا دیا تھا۔ کب مانو گی، کب مانو گی؟ طارز نے دھیرے سے مکی کی شکل میں ہاتھ کو سینے کی بائیں طرف مارتے ہوئے سوچا تھا۔ ہٹاؤ میرے آگے سے، ندوہ نے جھٹکے سے طارز کے موبائل پر ہاتھ مار کر کہا اور وہ ایک طرف دور جا گرا۔ کیوں؟ دیکھو اس کو، وہ کتنا خوش ہے۔ طارز نے پھر سے موبائل اٹھا کر ندوہ کے سامنے کیا تھا۔ ندوہ نے کھا جانے والی نظر سے طارز کی طرف دیکھا جہاں حبان کو حدیل نے اپنی شادی کی ساری تصاویر ٹیگ کی تھی جو طارز اب ندوہ کو دکھا رہا تھا۔ وہ یہ ساری تصاویر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے اب اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اب ان باتوں پر ٹوٹ کر بکھر کر حدیل کو اور سلمیٰ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں،
تو رہے، مجھے کیا پرواہ، ندوہ نے اپنا موبائل ہاتھ میں لے کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ ضبط کی آخری سیڑھی پر تھی اور طارز اس کے چہرے کے پیچھے چھپے کرب کی کھوج میں لگا تھا۔ تو تم کیوں نہیں خوش رہتی؟ بہت بھیگی سی آواز تھی۔ وہ ندوہ کو پھر سے ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، ہنستے کھیلنے والی زندہ دل، لیکن اب وہ ایسی نہیں رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ اب اس سے 2 سال بڑی نہیں تھی، بلکہ بہت سے سال بڑی تھی، لیکن وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس کو کیسے بتائے کہ اس کے لیے جو محسوسات اس کے دل میں ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ وہ صرف دل لگی نہیں کرتا اس سے، بلکہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس نے تو اپنے دل کی دیواروں کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا، جس سے وہ بار بار ٹکرے مار رہا تھا۔ اسے لاہور آئے 15 دن ہو چکے تھے اور ندوہ کا ہنوز وہی رویہ تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ اسے اپنی شرارتوں، اپنی محبتوں سے جیت لے گا، لیکن اب یوں لگتا تھا کہ وہ خود ہار جائے گا۔